امی جمیل کی دشمنی کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ وہ عورتوں میں اپنے اثر و رسوخ کو خطرے میں محسوس کر رہی تھی۔ اسلام عورت کو عزت دے رہا تھا، مگر وہ عزت امی جمیل کے لیے قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ وہ عزت کو قبیلے کی غلامی سمجھتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا۔ مکہ کے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مکہ کے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے۔ وہاں یہ مشورہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب کیا کیا جائے۔ کچھ نے کہا قید کر دو، کچھ نے کہا مکہ سے نکال دو، اور آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ مختلف قبائل کے نوجوان اکٹھے ہو کر ایک ہی وقت میں حملہ کریں اور انہیں قتل کر دیں تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی اس سازش میں ابو لہب بھی شامل تھا۔ یہ بدبختی کی انتہا تھی کہ ایک سگا چچا اپنے بھتیجے کے قتل کی سازش میں شریک ہو، اور امی جمیل وہ اس سازش سے خوش تھی، کیونکہ اس عورت کا مقصد صرف مخالفت نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی مکہ سے ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس سازش سے محفوظ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکل گئے۔ قریش کے نوجوان گھر کو گھیرے بیٹھے رہے، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے نکل چکے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قریش کی امید ٹوٹ گئی، مگر امی جمیل کی نفرت پھر بھی نہ ٹوٹی۔ ہجرت کے بعد اسلام مدینہ میں مضبوط ہونے لگا، مسلمانوں کو طاقت ملنے لگی، اور قریش کے سرداروں کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ دعوت دبنے والی نہیں۔ پھر بدر کا معرکہ پیش آیا۔ ابو لہب بدر میں شریک نہیں ہوا، مگر اس نے اپنی جگہ کسی کو بھیجا۔ روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس نے قریش کے لشکر کی مدد کی۔ جب قریش کو شکست ہوئی اور مکہ میں خبر پہنچی تو ابو لہب کے دل پر صدمہ بیٹھ گیا۔ اس شکست نے قریش کی عزت خاک میں ملا دی، اور ابو لہب کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں وہ کمزور سمجھتا تھا وہ فاتح بن گئے۔ بدر کے کچھ دن بعد ابو لہب ایک شدید بیماری میں مبتلا ہوا۔ اس کے جسم پر پھوڑے نکلے، بدن سڑنے لگا، اور لوگ اس کے قریب جانے سے ڈرنے لگے۔